ناظرین، ستمبر ستمگر بننے جا رہا ہے۔ 3 اہم ترین شخصیات اس مہینے گھر جانے والی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ان 3 شخصیات کے جانے سے پاکستانی سیاست سمیت عدلیہ اور عسکری سرگرمیوں کا رخ مکمل طور پر بدل جائے گا۔ اسی کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ نون لیگ جس مہینے کا انتظار کر رہی تھی وہ آخر کار آ ہی گئی۔ اب نون لیگ کی منمانیاں مزید تیز تر ہو جائیں گی، عدالتی فیصلوں میں تبدیلیوں کا امکان ہے اور نگران سیٹ اپ اپنی مرضی کے فیصلے جاری کرے گی، جس کے بعد الیکشنز ہونا ناممکن ہو جائے گا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ 3 اہم ترین شخصیات کون ہیں اور ان کے جانے سے پاکستان میں کون سی تبدیلی رونما ہوگی۔ اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آنے والے دنوں میں سب کچھ یکسر بدل جائے گا اور کسی کو علم تک نہیں ہوگا۔ ویڈیو میں آگے جانے کے ساتھ ساتھ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں۔ کھوجی ٹی وی کے معزز دوستوں، پاکستان میں 3 انتہائی اہم شخصیات کے جانے کے لیے ستمبر کا انتظار کیا جا رہا تھا اور آخرکار وہ مہینہ اور وہ دن قریب تر آ گیا۔ اب ان 3 اہم ترین شخصیات کے آنے سے سیاست سمیت نظام عدل و انصاف اور عسکری فیصلوں میں بڑی تبدیلی آئے گی، جو آنے والے کئی سالوں تک پاکستان پر اثر انداز ہوگی۔ سب سے پہلی اور اہم ترین شخصیت جو اس مہینے ریٹائر ہو رہی ہے وہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی ہیں، جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے اور سمجھا جا رہا تھا کہ وہ عمران خان کے لیے کچھ کریں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ صدر مملکت کی 5 سالہ مدت 9 ستمبر کو ختم ہو رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عارف علوی کے والد حبیب الرحمان علوی برٹش انڈیا میں دانتوں کے ڈاکٹر تھے اور قیام پاکستان کے وقت ہجرت کر کے کراچی آ گئے تھے۔ ڈاکٹر عارف علوی 29 جولائی 1949 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کے بعد 1975 میں مشیگن یونیورسٹی سے ڈینٹسٹری کی ڈگری حاصل کی، پھر کیلیفورنیا امریکہ میں یونیورسٹی آف پیسیفک سے 1984 میں ڈینٹسٹری میں ماسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر عارف علوی پیشے کے اعتبار سے دانتوں کے ڈاکٹر ہیں اور 1979 میں سیاسی سفر کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے جماعت اسلامی کا انتخاب کیا۔ بعد ازاں 1996 میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی۔ دوستو، ڈاکٹر عارف علوی 2013 کے عام انتخابات میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر قومی اسمبلی کی نشست N250 کراچی سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 2018 کے انتخابات میں N247 کراچی سے ایک مرتبہ پھر ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ تاہم صدر مملکت کے لیے نامزد ہونے کے بعد انہوں نے اپنی نشست سے استعفیٰ دے دیا۔ ڈاکٹر عارف علوی کو 2018 میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے صدر مملکت نامزد کیا، جس کے بعد انہوں نے 9 ستمبر 2018 کو پاکستان کے 13ویں صدر مملکت منتخب ہونے کے بعد اپنے عہدے کا حلف لیا۔ ڈاکٹر عارف علوی پی ٹی وی او پارلیمنٹ حملہ کیس میں ملزم نامزد تھے اور بطور صدر مملکت عدالتوں میں ان مقدمات کا سامنا بھی کرتے رہے۔ اپریل 2022 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے بعد پی ڈی ایم جماعتوں نے صدر مملکت کے استعفے کے لیے متعدد بار کوششیں کی، تاہم صدر مملکت نے استعفیٰ نہ دیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی حکومتیں ختم ہو چکی ہیں، تاہم صدر مملکت اب بھی ڈاکٹر عارف علوی ہی ہیں۔ ماضی قریب میں صدر مملکت کے استعفے کا مطالبہ ایک مرتبہ پھر سے زور پکڑ گیا تھا، جب انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے بیان دیا تھا کہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر انہوں نے دستخط نہیں کیے۔ صدر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اسٹاف کو کہا تھا یہ بل واپس بھیج دیں، لیکن اسٹاف نے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ صدر نے موقف اختیار کیا تھا کہ معلوم نہیں کہ کس طرح یہ بل قانون بن گیا۔ صدر کے بیان پر پی ڈی ایم جماعتوں نے صدر کے استعفے کا مطالبہ کیا، تاہم صدر مملکت کے سیکرٹری کا تبادلہ ہو گیا اور صدر مملکت اپنے عہدے پر برقرار رہے۔ یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ صدر مملکت کسی طرح عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ناظرین، اس کے علاوہ اسی ماہ میں ریٹائر ہونے والی دوسری اہم شخصیت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی 3 سالہ مدت 16 ستمبر کو مکمل ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال پاکستان کے 28ویں چیف جسٹس ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال 17 ستمبر 1958 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ایچیسن کالج لاہور اور پھر کولمبیا یونیورسٹی سے بیچلر ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد 1981 میں کیمبرج یونیورسٹی سے لا کی ڈگری حاصل کی۔ دوستو، جسٹس عمر عطا بندیال نے بطور وکیل 1983 میں لاہور ہائی کورٹ میں وکالت کا آغاز کیا۔ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے۔ پہلے 2004 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے اور بعد ازاں 2014 میں سپریم کورٹ کے جج بن گئے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے پی سی او کے تحت حلف لینے سے انکار کر دیا تھا، تاہم وکلاء تحریک کے بعد دوبارہ سے کام کا آغاز کر دیا تھا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان منظوری صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے
13 जनवरी 2022 को दी थी, जिसके बाद 2 फरवरी 2022 को उन्होंने अपने ओहदे का हलफ लिया और पहले ही माह में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद में कमी के लिए रिकॉर्ड 1761 केसेस का फैसला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान की तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नोटिस लिया था और अगले ही रोज इमरान खान की फौरी रिहाई के अहकामात जारी किए थे, जिस पर पीडीएम जमातों की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम के सुप्रीम कोर्ट के सामने होने वाले इhtजाजी धरने में चीफ जस्टिस की जानिबदारी पर तनकीद की गई और सख्त सवालात उठाए गए थे। आइन के मुताबिक असम्बलियां तहलील होने के 90 रोज में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी करने पर भी चीफ जस्टिस को तनकीद का निशाना बनाया गया। 4 और 3 जजेस के फैसले को 2 और 3 का फैसला देने पर सियासी जमातों समेत सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस के कंडक्ट पर सवाल उठाए गए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की मुद्दत मुलाजमत रवां माह सितंबर की 16 तारीख को खत्म हो रही है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हलफ उठाएंगे। ये समझा जाता रहा कि वो इमरान खान के लिए नरम गोशा रखते हैं, लेकिन वो भी कुछ न कर सके। नाजरीन, इसी माह रिटायर्ड होने वाली तीसरी अहम तरीन शख्सियत डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम है। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम को 20 नवंबर 2021 को DGISI तैनात किया गया था। ताहम लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम की बतौर 3 स्टार जनरल ओहदे की मुद्दत रवां हफ्ते के आखिर में खत्म हो रही है। इस तरह वो DGISI के ओहदे से भी रिटायर हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी के वाक़यात के बायस लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम के DGISI के ओहदे में 1 साल की तोसी का इम्कान है। इससे कबल लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान खान और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा की मुद्दत में तोसी हो चुकी है। दोस्तों, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम अफवाज पाकिस्तान की 3 स्टार जनरल हैं। उनका बाई ताल्लुक रावलपिंडी की तहसील गुजर खान से है। उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन से मास्टर्स डिग्री हासिल कर रखी है और वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और आर्मी स्टाफ कॉलेज में पढ़ा भी चुके हैं। इनको हिलाले इम्तियाज मिलिट्री से भी नवाजा गया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम का ताल्लुक 28वीं पंजाब रेजिमेंट से है और वो 77वें PMA लॉन्ग कोर्स का हिस्सा रहे। वो बलूचिस्तान में फ्रंटियर कोर के इंस्पेक्टर जनरल और 5वीं कोर के कमांडर रह चुके हैं। अक्टूबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और लेफ्टिनेंट जनरल साकब मलक का नाम DGISI के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान को भेजा गया था। बाद अज़ान लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम को 20 नवंबर 2021 को DGISI तैनात किया गया। दोस्तों, इन तमाम अहम तरीन शख्सियात की रिटायरमेंट पर सियासियों, अस्करी मुबस्सिरीन का कहना है कि मुल्की सियासत के दायरे मुकम्मल तौर पर बदल जाएंगे। सदर के जाने से निगरान सेटअप को मुकम्मल आज़ादी हासिल हो जाएगी और चीफ जस्टिस के जाने से जस्टिस फाइज ईसा आएंगे, जो नून लीग के करीब तरीन समझे जाते हैं। देखना अब ये है कि इनके जाने के बाद मुल्क में कौन सी बड़ी तब्दीली रूनुमा होने वाली और कौन कौन मुल्क की किस्मत बदलने के लिए आगे आने वाला है। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।